بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ عتاۃ المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین صلوات. عزیزان محترم، سورہ بقر کی 177ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. ماشاءاللہ. اس آیت مبارکہ کے آغاز میں میں نے آدھی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. اس آدھی آیت میں پروردگار نے یہ ارشاد فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے سر کو مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف جھکا دو، یہ نیکی نہیں ہے. ولیکن البر من آمن باللہ، نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، والیوم الآخر، روز قیامت پر ایمان لاؤ، والملائکۃ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، والکتاب، اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان لاؤ، والنبیین، اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء مرسلین پر ایمان لاؤ. تو نیکی یہ نہیں ہے کہ سر کو جھکاؤ مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف. نیکی یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ خدا واحد پر. پہلی نیکی خدا واحد پر ایمان لاؤ. بھائی دیکھو، کل گفتگو میں نے چھیڑی تھی، اور ظاہر ہے کہ 1 گھنٹہ آج کا اور 1 گھنٹہ کل کا، اور گفتگو تمام ہو جائے گی، اور آج ظاہر ہے کہ موضوع بھی کھل ہی جائے گا کہ کس موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے. ہمیں یہ حق نہیں دیا گیا کہ ہم طے کریں کہ ہمارے لیے نیکی کیا ہے. اچھا بھائی، یہ حق کیوں نہیں ملا؟ یعنی سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ حق کیوں نہیں دیا گیا کہ آپ خود طے کریں کہ آپ کے لیے نیکی کیا ہے. بھائی، جو بھی محتاج ہوگا وہ اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتا. کل کی تقریر کو متصل کرو اس مقام پر، اور ذرا سا تمہید میں روکوں گا. جو بھی محتاج ہوگا، احتیاج رکھتا ہوگا، طلب رکھتا ہوگا، وہ اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتا. بھائی، تم جب آئے تو بے لباس تھے، لباس باپ نے دیا. تم جب آئے تو بے غذا تھے، غذا ماں نے دی. تم جب آئے تھے تو ناطاقت تھے، بے طاقت تھے، طاقت تمہارے پاس نہیں تھی، تم نے غذائیں کھائیں، تمہیں طاقت ملی. تم جب آئے تھے تو بے علم تھے، تمہیں دھیرے دھیرے علم دیا گیا. اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں کہ بھائی، اصلی توجہ رکھنا، اصلی خالق اللہ ہے، لیکن ماں کا احترام کرو، اس لیے کہ خلقت میں وہ بھی ہے. بھائی ایسا ہے یا نہیں؟ ذرا رک کے سننا. اس تمہید کو چاہ رہا ہوں میں کہ اپنے نوجوان دوستوں تک پہنچا دوں. دیکھو، ماں نے خلق کیا، احترام کرو. باپ تمہارا خالق ہے، خالق سے مراد اس نے پیدا کیا ہے، اس کا احترام کرو. تو میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں، اچھا بھائی، استاد نے تمہیں پڑھایا ہے، احترام کرو. تو ماں کا احترام کرو، اس نے پیدا کیا. باپ کا احترام کرو، اس نے پیدا کیا. استاد کا احترام کرو، اس نے تمہیں علم دیا. بھیا یہ نا، تو اصل علم دینے والا وہ ہے.
اصل پیدا کرنے والا وہ ہے، تو پھر ہم اسی کا احترام کیوں نہ کریں؟ ان کا احترام کیوں کریں؟ تو چونکہ میں نے یہ عمل ان کے وسیلے سے انجام دیا، اس لیے ان کا احترام میرا احترام ہے۔ یعنی وسیلے کا احترام اللہ کا احترام ہے۔ اچھا بھائی، تو اب تمہیں غذا تو دے دی ماں نے، لیکن جب تم بڑے ہوئے تو اس غذا سے بے نیاز ہو گئے۔ سننا، اب تمہیں دودھ کی ضرورت نہیں ہے، ماں کے دودھ کی ضرورت نہیں ہے، اس غذا سے بے نیاز ہو گئے، لیکن کیا بالکل غذا ہی سے بے نیاز ہو گئے؟ کوئی اور غذا چاہیے، ذرا اور بڑے ہوئے اور غذا چاہیے، تو غذائیں بدلتی گئی لیکن احتیاج نہیں بدلی۔ سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ اچھا بھائی، تم بے لباس تھے، ماں نے ایک چھوٹا سا لباس تمہیں پہنا دیا، تم بڑے ہوتے گئے، وہ لباس بدلتا چلا گیا، ٹھیک ہے؟ لباس بدلے ہیں لیکن لباس کی ضرورت نہیں بدلی۔ اچھا، تم نے اسکول سے پاس کر لیا، کالج سے پاس کر لیا، یونیورسٹی سے بھی پاس کر لیا، تو اب تو تمہیں نہ کالج کی احتیاج ہے، نہ اسکول کی ہے، نہ یونیورسٹی کی ہے، لیکن کیا علم ختم ہو گیا؟ تو علم کی احتیاج باقی ہے، تو تم بدلتے ہو مگر احتیاج باقی رہتی ہے۔ اب ہم اللہ کے لیے کیا کریں کہ اگر کوئی اور اللہ ہوتا تو اسے بدل لیتے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ بڑا دقیق مرحلہ فکر تھا، جس دقیق مرحلہ فکر پہ تمہیں میں لے کے آیا ہوں اور علم کلام کے مشکل ترین مسائل کو حل کر کے تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اچھا بھائی، اب وہ خدا ہے ہی ایک، جب ایک ہی ہے تو بدل تو سکتے نہیں، تو وہ خدا اب ہماری مجبوری بن گیا۔ یہ پچھلی تقریر کا خلاصہ تھا اور اب مجھے یہاں سے آگے بڑھ جانا ہے۔ وہ خدا ہماری مجبوری بن گیا، اب اسے ماننا تو بہرحال ہے اور ایک ہی ہے، اسے بدل نہیں سکتے۔ اس نے آواز دی، ان علینا للہدی، تمہاری سب سے بڑی احتیاج ہدایت ہے، تو ہادی تو بدلیں گے لیکن ہدایت کے محتاج رہو گے، تو جب تک محتاج رہو گے تب تک ایک ہادی کا وجود ضروری ہے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ دیکھو، بہت آسانی کے ساتھ منزل تمہید میں روک رہا ہوں میں، اس لیے کہ یہ مسلسل خط فکر ہے جو کل، آج اور آنے والے کل پہ مشتمل ہے، تو اب کہیں تمہیں لے کے جانا ہے، تو اب ایک ہادی کا وجود ضروری ہے۔ کہنے لگا ان علینا للہدی، رک کے سننا اس آیت مبارکہ کو، میں نے بار بار یہ آیت کوٹ کیا، سورہ واللیل کی بڑی چھوٹی سی آیت ہے، ان علینا للہدی، ہدایت کی ساری ذمہ داری ہماری ہے۔ میں نے کبھی پوچھا تھا تمہارے شہر کے کسی محلے میں کہ میاں تمہارے محلے میں آیا ہدایت کرنے کے لیے؟ تو سارے لوگ ہنسنے لگے۔ اب تم سے یہی پوچھ رہا ہوں کہ جب کہتا ہے کہ ہدایت کی ذمہ داری میری ہے تو آیا کبھی ہدایت کرنے کے لیے؟ سب یہی کہیں گے کہ نہیں آیا، رسول بھیجیں۔ بھائی رسول بھیجیں، خود نہیں آیا، اللہ نہیں آیا، تو جب تنہا اللہ بندوں کی ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے تو اس کی تنہا کتاب کیسے کافی ہو جائے گی؟ بہت سیدھی بات کر رہا ہوں میں۔ اچھا، تو اب اس نے رسول بھیجے، یہی تو نازک مرحلہ فکر تھا، جس نازک مرحلہ فکر کو متصل کرنا تھا اس مقام سے، اس نے رسول بھیجے، اور رسولوں نے آنے کے بعد پیغام دیا، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، قرآن کا یہ جملہ سننا اور بہت توجہ رکھنا، اس لیے کہ کل نعرے حیدری تم نے بہت لگائے ہیں، تو آج میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا سا یہ فلسفہ دین کا تم تک پہنچ جائے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ جس نے رسول کی اطاعت کی، کس چیز میں کی نہیں ہے؟ سنتے چلو، کس چیز میں اطاعت کی یہ نہیں ہے، جس نے رسول کی اطاعت کی۔ بھائی جس چیز میں بھی اطاعت کرو وہ اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، تو پورا رسول معصوم ہو گیا یا نہیں؟ ہو گیا نا؟ لیکن کہنے لگے کہ نہیں بھائی، رسول پورا معصوم تو نہیں ہے، لیکن جب ہدایت کر رہا ہے تو معصوم ہے۔ کلمہ پڑھتے ہوئے کہہ رہے ہیں، یہ عقیدہ ہے، اور میں نے کبھی ان نوجوانوں سے کہا تھا کہ میاں کچھ عقیدے ہیں جو ہمارے ملک میں درآمد ہو رہے ہیں اور کہیں سے برآمد ہو رہے ہیں، کچھ عقیدے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی امپورٹ ایکسپورٹ تو جانتے ہو، تو کہیں سے ایکسپورٹ ہو رہا ہے اور ہمارے ملک میں عقیدہ امپورٹ ہو رہا ہے۔ اب نبی پورا کا پورا معصوم نہیں ہے، توجہ رکھنا، نبی پورا کا پورا معصوم نہیں ہے، جب ہدایت کر رہا ہے تو معصوم ہے۔ تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا،
اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ کان کھول کے سن لو کہ دین کے مسائل کی گہرائیاں تیل کے کنویں سے زیادہ ہیں۔ بھائی سمجھ رہے ہو بات کو؟ دین کے مسائل کی گہرائیاں تیل کے کنویں سے کہیں زیادہ ہیں۔ میں اور آگے بڑھ کے کہوں کہ ہمارے پاس استدلال کے بدلے میں استدلال تو ہے، لیکن ریال کے بدلے میں ریال نہیں ہے۔ بھئی یہ میسج پہنچ رہا ہے نا؟ تو اب استدلال سننا، اور استدلال اگر تمہاری سمجھ میں آ گیا تو میری آج کی میرے سوالت ہے۔ کہنے لگے ہاں ٹھیک ہے کہ جب وہ ہدایت کر رہا ہے تو معصوم ہے۔ ہدایت ہوگی یا زبان سے یا اشارے سے یا عمل سے۔ بھئی کل میں مثال دے رہا تھا کہ تم نے پوچھا کہ فلاں گھر کہاں ہے، تو میں نے ہاتھ سے اشارہ کر دیا کہ وہاں ہے، چلے گئے، یہ ایک ہدایت ہو گئی۔ دوسری ہدایت یہ ہے کہ میں زبان سے بتلاؤں کہ بھائی ایسے جائیں، داہنے جائیں، بائیں جائیں، اور مکان کا نمبر یہ ہے اور وہاں پہنچ جائیں، یہ زبان کی ہدایت ہو گئی۔ اور تیسری ہدایت کہ میں چل کے آپ کو بتلا دوں، یہ عمل کی ہدایت ہو گئی۔ بھائی یہی تو ہے کہ نبی یا اشارے سے ہدایت کرے گا، یا بھائی توجہ رہے، یا اشارے سے ہدایت کرے، یا زبان سے ہدایت کرے، یا عمل سے ہدایت کرے۔ ضروری نہیں ہے کہ تینوں سے ایک وقت میں کرے، کبھی اشارہ کرے گا، کبھی زبان سے کہے گا، کبھی عمل سے کرے گا۔ لیکن اگر ہدایت کا آخری مرحلہ ہو تو یہ تینوں چیزیں ایک جگہ جمع ہو جائیں گی۔ بھائی ہاتھوں سے اٹھا کے عمل کرے گا، اٹھا کے عمل کرے گا، انگلی سے اشارہ کرے گا، اور زبان سے کہے گا من کن تو مولا ہو فاذا علی المولا۔ بہت دور جانا ہے، یہ تو درمیان میں ذکر علی آ گیا تھا، بہت دور جانا ہے۔ اچھا تو انبیاء بھیجے اور انبیاء معصوم آئے، اور کہنے لگا لقد اخترناہم، جاؤ دیکھو قرآن مجید میں، علی علم علی العالمین، ہم نے جو نبیوں کو بنایا ہے نا، یہ جو نبی بھیجے ہیں ان کو علم کی بنیاد پہ بھیجا ہے۔ سنتے چلو، آرام سے سننا، اس لیے کہ تمہارے وقت کو سوارت کر رہا ہوں۔ لقد اخترناہم علی علم علی العالمین، ہم نے جو نبی بھیجے ان کو علم کی بنیاد پہ بھیجا ہے۔ یہی سبب ہے کہ جب پہلے نبی کا تذکرہ کیا تو کہا علم آدم الاسماء کلہا، علم آدم الاسماء کلہا، ہم نے آدم کو علم اسماء دے دیا۔ بھائی رکے رہنا، لقد، بھائی عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے، اللہ کہتا ہے ہم نے آدم کو علم دے دیا، کسی فرشتے سے نہیں دلوایا۔ سننا، علم آدم الاسماء کلہا، ہم نے آدم کو علم دے دیا اسماء کا پورا۔ کس نے دیا؟ ہم نے، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے دیا، فرشتے سے نہیں دلوایا۔ اور فرشتے سے تعلیم آدم کو دلوا بھی نہیں سکتا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ فرشتوں کو سجدہ کروانا تھا۔ سنتے چلو، تو فرشتوں کو سجدہ کروانا تھا۔ جب فرشتوں کو سجدہ کروانا تھا تو اب ان سے اگر علم دیتا، فرشتے استاد ہو جاتے، تو کہتے پروردگار اپنے شاگرد کو سجدہ کریں، تو کہا کہ نہیں، میں براہ راست آدم کو علم دوں گا۔ بھئی عجیب بات یہ، جو تاریخ نبوت کا سب سے چھوٹا نبی ہے وہ بھی فرشتوں کی تعلیم سے محفوظ رہے، تو یہ بڑا نبی کائنات کا یہ فرشتے کا شاگرد کیسے بن گیا؟ بھئی ہے تو یہی۔ بس میرے عزیزو، میرے دوستو، فکر کو آگے بڑھ جانا ہے اس مقام سے۔ وَعَلَّمَ آدم الاسماء کلہا، آدم کو ہم نے علم دے دیا۔ اچھا اب یہ علم کیوں دیا تھا؟
پڑھا لکھا مجمع ہے، ہر بات کو دہرانا بھی اچھا نہیں ہوتا. یہ آدم کو علم کیوں دیا تھا؟ اس لیے کہ اس علم کے ذریعے فرشتوں پر خلافت ثابت کرنی تھی کہ جسے ہم علم دیں، جسے ہم علم دیں وہ خلیفہ ہے. بھائی یہی تو ثابت کرنا تھا. بھائی توجہ رہے. تو آدم کی خلافت ثابت ہے اس بات سے کہ اللہ نے آدم کو علم دیا. اور اب میرے نبی نے کہا من ارادہ ان ینظر الی آدم فی علمہ، جیسا علم آدم کا تھا ویسا علی کا تھا. اب علی کی خلافت ثابت ہے یا نہیں؟ سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو علمہ آدم الاسماء کلھا. اب اگر میں آیتیں پڑھنی شروع کروں تو بہت زیادہ ہو جائیں گی. دیکھو اب علم ملا. اب ایک بات تو تم سے پوچھ لوں. دیکھو جب سرٹیفکیٹ ملتی ہیں تو یہ مڈل ہے، یہ میٹرک ہے، یہ انٹر ہے، یہ بی اے ہے، یہ ایم اے ہے، اور یہ پی ایچ ڈی ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ توجہ رکھنا. لیکن دوسری کسی فضیلت میں یہ ڈگریاں نہیں ہیں کہ یہ پہلے درجے کا بہادر ہے، یہ دوسرے درجے کا بہادر ہے، یہ تیسرے درجے کا بہادر ہے. یہ بہادری میں ایم اے پاس کر گیا. فقط علم ہے جہاں ڈگریاں ہوتی ہیں. ٹھیک سمجھ رہے ہو نا؟ تو اب اللہ نے ڈگریاں عطا کرنی شروع کی. آدم کے لیے کہا علم آدم الاسماء کلھا. حضرت خضر کے لیے کہا علمنا من لدنا علما، ہم نے اپنے پاس سے اسے علم لدنی دے دیا. داؤد کے لیے کہا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، ہم نے داؤد کو زرہ سازی کا علم دے دیا. اب ایک ایک کو ڈگری ملتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ وَإِذْ عَلَّمْتَنِي تَأْوِيلَ الْأَحَادِيثِ، ہم نے یوسف کو علم تعبیر خواب دے دیا. تو اب جیسا نبی تھا ویسی ڈگری دے دی. بھائی بہت قریب ہو کے بات کر رہا ہوں میں، اور اگر یہ بات پہنچ گئی تو پھر یہیں سے تو بات آگے جائے گی. جیسا نبی تھا ویسے ڈگری دے دی. کسی کو علم تعبیر خواب دیا، کسی کو علم ذرا سازی دیا، کسی کو علم لدنی دیا، کسی کو کچھ دیا، کسی کو کچھ دیا. اور اب جب مقام ختم نبوت آیا، جب مقام ختم نبوت آیا تو آیت سنو، اور جا کر سورہ مائدہ میں آیت کو دیکھ لینا. علمک ما لم تکن تعلم، حبیب تجھے وہ سب کچھ دے دیا. تجھے علمک ما لم تکن تعلم، حبیب تجھے وہ سب کچھ دے دیا. وہ سب کچھ دے دیا جو تو نہیں جانتا تھا. تو سب کچھ جانتا ہے محمد. آسمانوں کی بلندیوں میں کیا ہے محمد جانتا ہے. زمین کی تاریکیوں میں کیا ہے محمد جانتا ہے. گزرے ہوئے ماضی میں کیا تھا محمد جانتا ہے. آنے والے مستقبل میں کیا ہے محمد جانتا ہے. تمہارے دلوں میں کیا ہے محمد جانتا ہے. دیوار کے پیچھے کیا ہے محمد جانتا ہے. دیوار کے آگے کیا ہے محمد جانتا ہے. تم تو اپنے پیچھے نہیں جانتے تو کائنات کو کیا جانو گے. تو نہ وہ تم جیسا نہ تم اس جیسے. دیکھو بہت تیزی کے ساتھ میں آگے بڑھتا چلا جا رہا ہوں میں. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر علم مجسم ہو جائے تو اس کا نام محمد ٹھہرے نہیں، بلکہ اب لفظ بدل دوں تاکہ تم پر موضوع بھی کھل جائے. اگر نیکیاں مجسم ہو جائے تو محمد کہلائے. اگر تقویٰ دیکھنا ہے تو محمد کو دیکھو. اگر علم دیکھنا ہے تو محمد کو دیکھو. اگر حلم دیکھنا ہے تو محمد کو دیکھو. اگر عدالت دیکھنی ہے تو محمد کو دیکھو. اگر شرافت دیکھنی ہے تو محمد کو دیکھو. اگر شجاعت دیکھنی ہے تو محمد کو دیکھو. ایسا محمد کہ ہر جنگ میں ہم نے بڑے بڑے لڑنے والے دیکھے لیکن سر پہ لوہے کا خود دیکھا، جسم پر لوہے کی زرہ دیکھی، ہاتھ میں تلوار دیکھی، اور خدا کی قسم ہر جنگ میں محمد تھا مگر سر پر خود نہیں تھا. یا دیکھو ہر جنگ میں میرا نبی تھا لیکن سر پر لوہے کا خود نہیں تھا، جسم پر لوہے کی زرہ نہیں تھی، ہاتھ میں تلوار نہیں تھی. تو مجاہد میں اور محمد میں فرق یہی ہے کہ مجاہد تلوار سے لڑے، محمد کردار سے لڑے. بھائی کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت کر کروں. بہت دور جا رہا ہوں میں. بھائی نیکیاں سمجھ میں آنے لگی ہیں. میں تم سے کہتا ہوں کہ بھائی میں نیکی دیکھنا چاہتا ہوں. 2 دن تو میں نے آیت پڑھ دی کہ نیکی یہ نہیں ہے، نیکی یہ ہے. مجھے نیکی دکھلا دو.
میری ایک خواہش ہے پورے مجمع سے کہ مجھے نیکی دکھلا دو، اس کا قد کیسا ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، اس کا روپ کیسا ہے، دیکھنا چاہتا ہوں۔ نیکی چلتی کیسے ہے، نیکی بیٹھتی کیسے ہے، نیکی اٹھتی کیسے ہے۔ بھائی میں نیکی دیکھنا چاہ رہا ہوں میں، تو نیکیاں اگر مجسم ہو جائیں، توجہ رکھنا، نیکیاں اگر مجسم ہو جائیں تو محمد بن جائیں۔ بھائی ایسا بہادر جو ہر جنگ میں تھا لیکن تلوار کے بغیر تھا، خود کے بغیر تھا، زرہ کے بغیر تھا، جب 10,000 تلواروں کی چھاؤں میں مکے کو فتح کر رہا تھا میرا نبی۔ سنو، کبھی کبھی میرا جی چاہتا ہے کہ مقام ختم نبوت سے روشناس کراؤں۔ فتح مکہ کے دن جب میرا نبی 10,000 جوانوں کے ساتھ کھلی ہوئی تلواریں لیے ہوئے مکے کے شہر کے اندر داخل ہو رہا تھا، تو ایک صحابی کی زبان مبارک سے یہ نکل گیا کہ الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن انتقام کا دن ہے، آج کا دن لڑائی کا دن ہے۔ یہ جملہ میرے نبی کے کان تک پہنچ گیا، کہنے لگے یا علی جلدی جاؤ اور اس سے کہو کہ لفظ بدل دے، الیوم یوم المرحمہ، ملحمہ نہیں مرحمہ، آج کا دن معاف کرنے کا دن ہے، جنگ کرنے کا دن نہیں ہے۔ بھائی بہت توجہ رہے۔ اچھا، تو وہ جن کو فتح کرنے کے لیے جا رہا تھا وہ تھے کون؟ یہ وہ تھے جنہوں نے محمد کی راہ میں کانٹے بچھائے، جنہوں نے محمد پر پتھر پھینکے، جنہوں نے محمد کے قتل کی سازش کی، جو خون آشام تلواروں کے ساتھ محمد کا پیچھا کیا کرتے تھے۔ بھائی خون کے جانی دشمن میرے نبی کے، اور کہہ رہا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ ہم نے تمہیں آزاد کیا، جاؤ ہم نے تمہیں آزاد کیا۔ تو وہ محمد جو اپنے جانی دشمنوں کو معاف کر سکتا ہے، کیا اپنے دوستوں کی شفاعت نہیں کر سکتا؟ یہی تو وہ مرحلہ فکر تھا جس مرحلہ فکر تک میں اپنے سننے والوں کو لے کے آنا چاہ رہا تھا۔ آ گیا میں اس مرحلہ فکر پر، جس مرحلہ فکر پر گفتگو کو رکنا ہے۔ محمد، توجہ رکھنا، آج چاہ رہا ہوں میں کہ یہ نیکی کھل جائے تمہارے اوپر اور محمد رسول اللہ سمجھ میں آ جائے، پھر کل تو آخری گفتگو ہے اور بہت کھل کے ہوگی، لیکن اب یہ جملہ سنتے جاؤ۔ محمد کا معنی جانتے ہو؟ جس کی بہت تعریف کی جائے۔ یہ جو میم پہ تشدید ہے نا، باب تفعیل، میں نے مولانا کو متوجہ کیا، تو باب تفعیل سے، تحمیز سے محمد، یہ میم پہ تشدید ہے۔ اور اللہ کا نام کل میں بتا کے گیا ہوں، محمود ہے نا، اللہ محمود، رسول اللہ محمد، محمود جس کی تعریف کی جائے، محمد جس کی بہت تعریف کی جائے۔ تو کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے کہ رسول اللہ بڑھ گئے اللہ سے؟ یہ سوال ہے، لفظ تو یہ بتا رہا ہے، محمد جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، محمود جس کی تعریف کی جائے، تو اللہ جس کی تعریف کی جائے اور محمد جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ بھائی اب یہ فرق کیسے سمجھو گے؟ اگر سمجھ گئے تو بات مکمل ہو گئی۔ دیکھو، اگر ساری کائنات مل کر بھی اللہ کی تعریف کا حق ادا کرنا چاہے تو کر نہیں سکتی، تو تعریف ہی کہہ کے رہ جائے گی۔ لیکن اگر اللہ کسی کی تعریف کر دے، اگر اللہ کسی کی تعریف کر دے تو بڑی تعریف ہوگی یا نہیں؟ تو محمود اللہ، محمد رسول۔ رک جاؤ، خدا کی قسم رک جاؤ، محمد میرے رسول کا نام ہے۔ اور اب جملہ سنو گے، اور اگر یہ جملہ تم محفوظ رکھ سکو تو پھر آج میری محنت سوارت ہو جائے گی۔ حدیث کی کتابوں میں نے دیکھا ہے کہ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ یہ لفظ محمد، یہ اللہ نے عرش کے حجابوں میں چھپا کے رکھا تھا میرے لیے۔ میں پوری طرح محسوس کرو تو آگے بڑھوں گا۔ جہاں جہاں میرے سننے والے سن رہے ہیں، جہاں جہاں میرے سننے والے سن رہے ہیں، ان سب کو مخاطب کر رہا ہوں، ان سب کو ذرا کبھی کبھی پیغمبر اکرم کی منقبت بھی سن لیا کرو۔ سمجھ رہے ہو نا اس جملے کی گہرائی کو، کہ کبھی کبھی پیغمبر اکرم کی منقبت بھی سن لیا کرو۔ تو محمد کا لفظ کہاں تھا بھائی؟ عرش کے حجابوں میں چھپا ہوا، کسی کی نگاہ پڑ ہی نہیں سکتی، عرش کے پردوں میں ہے، عرش کے پردوں میں لفظ محمد۔ اچھا، تو جب بچہ پیدا ہوا تو محمد نام کس نے رکھا؟
دو قول ہیں بھائی، محمد تو یہ لفظ عرش کے پردوں میں چھپا ہوا ہے، تو بھائی نام کس نے رکھ دیا؟ یہ محمد کس نے دیکھ لیا؟ بھائی عجیب بات ہے نا. تو دو قول ہیں، یا دادا نے رکھا جس کا نام ہے عبد المطلب، یا چچا نے رکھا جس کا نام ہے ابو طالب. تو یہ ابو طالب جیسا کافر عرش کے پردوں کو ہٹا کے دیکھنے کیسے لگا؟ ٹھیک ہے. اچھا یہ دیکھو نوجوان ابو طالب کے نام پہ خوش ہو رہا ہے، یعنی اتنی تعریف میں نے پیغمبر اکرم کی بیٹھا سنتا رہا، خوش بھی ہوتا رہا، لیکن یہاں تو خوش ہو گیا وہ. تو اب اس نوجوان کو جملہ تو ہدیہ کر ہی دوں نا. اب میں کیا کروں؟ یعنی وہ چچا کتنا بالغ نظر تھا اور کتنی گہری نظر رکھنے والا تھا کہ عرش کے پردوں کو ہٹا کر نام کو دیکھ لیا. بھائی یہ جو ابو طالب سے دشمنی ہے نا، میرے جملے کو ذہن میں رکھنا، یہ جو ابو طالب سے دشمنی ہے، یہ دشمنی فضیلت کی دشمنی ہے. جملہ سننا، یہ دشمنی فضیلت کی دشمنی ہے، اس لیے کہ کافر پالنے کا موقع ہر بزرگ کو ملا تھا، لیکن نبی پالنے کا موقع ابو طالب کے علاوہ کسی کو نہیں. دونوں ہاتھ کتابیں بلند کر کے پوری طاقت سے حضرت ابو طالب کو خراج عقیدت پیش کر دو. بھائی ابو طالب میرا سبجیکٹ نہیں ہے. میں نے تو یہ جملہ تمہیں ہدیہ کیا ہے کہ کافر پالنے کا موقع، کافر پالنے کا ہر بزرگ کو ملا، لیکن نبی پالنے کا موقع سوائے ابو طالب کے کسی کو ملا ہی نہیں. یہ فضیلت ابو طالب پر ختم ہو گئی، اس لیے کہ نبوت محمد پر ختم ہو گئی. کبھی میں نے جملہ کہا تھا اور یہ جملہ تمہیں ہدیہ کروں، پھر میں لفظ محمد کی طرف واپس جاؤں گا. میں چاہ رہا ہوں کہ یہ بات تم تک پہنچ جائے. بھئی عجیب بات ہے نا، میں نے دیکھا نام رکھ دیا، پیدا ہوا انہی کے گھر میں، بار بار کے بتلا چکا ہوں میں، ابو طالب کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، نام بھی رکھا محمد، ٹھیک ہے نا، اور اب حفاظت کے لیے ساتھ ساتھ رہتے ہیں. بھول گئے؟ پوچھنا چاہ رہا ہوں اپنے سننے والوں سے کہ اپنے بیٹے لٹائے محمد کو اٹھایا. دیکھو یہ کامن سینس کی باتیں، میں رکوں گا نہیں، میں پھر واپس جاؤں گا لفظ محمد تک، لیکن کیا یا نہیں کیا کہ بھتیجے کو اٹھایا، اپنے بیٹے کو اس کی جگہ پہ لٹا دیا. اب میں پوچھتا ہوں ایک عام مسلمان سے، عام، کہ میاں یہ کیا کر رہے تھے ابو طالب کہ محمد رسول اللہ کو اٹھا کر اور اپنے بیٹے کو سلا دیتے تھے؟ کہا ہاں یہ کر رہے تھے، ہر تاریخ میں لکھا ہوا ہے. ابھی کیوں لکھا ہوا ہے؟ کہ ابھی بات یہ ہے کہ ابو طالب کے علم میں بات آ گئی تھی کہ یہودی اور عیسائی اسے قتل کر دیں گے، اس لیے وہ حفاظت کر رہے تھے. ان کے علم میں بات آ گئی تھی، ہاں ٹھیک، علم میں آ گئی تھی. ابو طالب کے علم میں بات آئی تھی کہ اہل کتاب محمد کو قتل کر دیں گے، اس لیے انہوں نے حفاظت کا یہ طریقہ بنایا تھا. تو ہم نے یہ پوچھا کہ بھائی ابو طالب پہ الہام ہوا تھا، کہہ رہے ہو کہ ابو طالب کے علم میں یہ بات آ گئی تھی کہ کوئی دشمن اہل کتاب میں سے بھتیجے کو قتل کر دے گا، تو یہ علم میں کہاں سے آ گیا؟ بھائی کوئی الہام ہوا تھا؟ کہا نہیں، ابو طالب کو الہام کہاں سے ہو جائے گا؟ اچھا بھائی تو نہیں ہوا تو انہیں پتہ کیسے چل گیا؟ کہنے لگے بات یہ ہے، یہ جو مسلمان جواب دیتا ہے وہ جو جملہ تمہیں ہدیہ کروں گا اور پھر میں آگے بڑھ جاؤں گا. کہنے لگے بات کل اتنی سی ہے کہ ابو طالب اپنے بھتیجے کو شام کے سفر پہ لے گئے تھے اور وہاں ایک عیسائی راہب نے دیکھا اس بچے کو، محمد رسول اللہ کو، اور کہنے لگا ابو طالب تمہارا یہ بھتیجا نبی ہونے والا ہے، مستقبل یہ آخری نبی ہے اور یہودی اسے قتل کر دیں گے، اسے بچاؤ. ابو طالب نے پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہا میں چہرے پر نور نبوت دیکھ رہا ہوں، میں چہرے پر نور نبوت دیکھ رہا ہوں، اس بچے کے چہرے میں نور ہے.
کس نے کہا بھائی؟ عیسائی راہب نے. تو اب مجھے شکایت کرنے کا موقع تو دے دو کہ میرے محمد میں جو نور عیسائی کو نظر آ گیا آج تک ملا کو نظر نہیں آیا. ظاہر ہے کہ مجھے ابو طالب پر رکنا نہیں ہے, نہیں رکنا ہے. پھر واپس چلو, محمد نام رکھا. تو اب میرا نبی ہے محمد اور میرا اللہ ہے محمود. مجھے معاف کر دینا, میں ممبر کے نیچے بھی غیر ذمہ دارانہ بات کرنے کا نہیں ہوں, نیچے بھی. تو اب ممبر سے جو کہوں گا ٹھوک بجا کے کہوں گا, ٹھیک. حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں اور بہت بڑے شاعر گزرے ہیں. ان کا دیوان چھپا ہوا موجود ہے, مصر سے چھپا ہے, سعودی عرب سے چھپا ہے. اس میں شعر جا کے دیکھ لینا, پورا شعر بھی نہیں پڑھوں گا. فضل العرش محمود وذاک محمد. وہ عرش والا محمود ہے, فرش والا محمد ہے. عرش پر محمود ہے, فرش پر محمد ہے. تو اب یہ طے ہو گیا نا کہ وہ ہے محمود اور یہ ہے بندہ محمد. رکے رہو, خدا کی قسم رکے رہو, لیکن جہاں تمہیں لے آیا ہوں وہاں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میں. دیکھو بھائی, ایک بحث ہے آف دا ریکارڈ, اب سب سوچیں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, کہ قیامت میں اللہ دیکھا جائے گا. بھائی ہے نہیں, کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ قیامت میں اللہ کی رؤیت ہوگی, اللہ دیکھا جائے گا. ٹھیک, تو میں اس کے اوپر ایک سوال قائم کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی اگر دیکھا جانا اچھی چیز ہے تو یہاں بھی نظر آنا چاہیے, اور اگر بری چیز ہے تو نہ یہاں نظر آئے گا نہ وہاں نظر آئے گا. سمجھ رہے ہو نا؟ دیکھو بالکل آف دا ریکارڈ موضوع سے ہٹ کے میں نے ایک مسئلے کو چھیڑ دیا, رؤیت الہی. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ قیامت میں اللہ نظر آئے گا. یہاں اگر اچھی بات ہے نا نظر آنا, تو یہاں نظر آنا چاہیے تھا, اور اگر بری بات ہے تو نہ یہاں نظر آئے نہ وہاں نظر آئے. یہ سوال ہوگی نا, لیکن نہیں. رؤیت کی شرط کیا ہے؟ تھوڑا سا اس طریقے سے سنو. بھائی دیکھنے کی شرط کیا ہے؟ چیز اتنی دور نہ ہو کہ آنکھ کی رینج سے نکل جائے. شرط ہے اتنی دور نہ ہو کہ آنکھ کی حد سے نکل جائے, ورنہ نظر نہیں آئے گی. اور اتنی قریب نہ ہو کہ آنکھ کے اوپر لا کے رکھ دو, پھر بھی نظر نہیں آئے گی. تو کیا شرط ہے؟ کہ نہ دور ہو نہ قریب ہو, درمیان میں ہو, جبھی تو چیز نظر آئے گی. اللہ اتنا دور کہ خلاؤں میں گئے نہیں ملا, اور اتنا نزدیک کہ رگے گردن سے زیادہ قریب. ٹھیک ہے نا بھائی, بہت توجہ رہے, بہت توجہ رہے, اس لیے کہ یہ وہ مرحلہ فکر ہے جس مرحلہ فکر پر تمہیں روکنا چاہ رہا ہوں میں. اچھا, تو اس کے دیکھے جانے کا تو سوال ہی نہیں ہے. میں نے دو دلیلیں دے دی, ایک پہلی دلیل کامن سینس کی اور ایک دوسری دلیل منطق سے. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تو دیکھا نہیں جا سکتا. پھر یہ عقیدہ کہاں سے آیا کہ قیامت میں اللہ دیکھا جائے گا؟ سن رہے ہو نا؟ تو اللہ ہے محمود, اس کا بندہ ہے محمد. جاؤ دیکھو سورہ بنی اسرائیل کی آیت, عسیٰ ربک ان یبعثک مقاما محمودا. اب جو لوگ قرآن فہمی کا ذوق رکھتے ہیں وہ نوٹ کریں کہ 17واں سورہ ہے سورہ بنی اسرائیل, اور اس سورہ کی آیت ہے 79. عسیٰ ربک ان یبعثک مقاما محمودا. حبیب, ہم قیامت کے دن تجھے محمود کے مقام پہ بٹھا دیں گے. عجیب ہے, عجیب, خدا کی قسم. یہ آیت پہنچ گئی میرے سننے والوں تک. یہ جو مسند شفاعت ہے جس پر رسول ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے, اس مسند شفاعت کا نام ہے مقام محمود, محمود کا مقام. تو اب اللہ تو آیا نہیں بیٹھنے کے لیے, بھیج دیا محمد کو, اور محمد اکیلا ہے, اکیلا ہے اس مقام پر. جو اکیلا ہو اسے عہد کہتے ہیں, جو عہد ہو وہ بے نظیر ہے.
جو بے نظیر ہو وہ بے مثل ہے، اور جو بے مثل ہو وہ خدا ہے۔ گھبرا گئے یا نہیں؟ بھئی یہیں تو لانا چاہ رہا تھا کہ کچھ گھبرا جاؤ تھوڑا سا۔ آرگومنٹ سمجھو، آرگومنٹ سمجھو۔ قیامت کے دن محمود کے مقام پر کون بیٹھا ہے؟ محمد۔ محمود کے مقام پر اکیلا ہے۔ مقام محمود پر آنے والا، اللہ کی جگہ پہ آنے والا اکیلا ہے۔ اکیلے کو عربی میں کہتے ہیں عہد۔ وہ عہد ہے، جو عہد ہو وہ بے نظیر ہو، جو بے نظیر ہو وہ بے مثل ہو، اور جو بے مثل ہو وہ خدا ہو۔ اس لیے کہ لیسا کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی شے نہیں ہے۔ تو جتنی خطرے میں توحید آج ہے اتنی خطرے میں تو کبھی نہیں تھی۔ بھائی کچھ سمجھ میں آیا؟ اچھا بھائی پوری طرح گھبرا جاؤ تو جملہ کہوں گا، پوری طرح گھبرا گئے؟ اور اسی کی تمہید میں میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ میں ممبر سے غیر ذمہ دارانہ بات کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ تو اللہ نے اپنے مقام پر محمد کو بٹھا دیا۔ محمد بیٹھ تو گئے لیکن بے مثل ہیں، بے نظیر ہیں، یکتا ہیں، احد ہیں، صمد ہیں، پوری توحید خطرے میں ہے۔ اب محمد جیسا کوئی اور آ جائے تو توحید بچے۔ آواز آئی یا علی، لواء الحمد لے کے محمد کے پیچھے کھڑا ہو جا۔ بھئی بہت توجہ رہے، آواز قدرت آئی کہ یا علی، اب توحید بچانے کا طریقہ یہی ہے۔ یا علی، لواء الحمد اٹھا، یا علی آگے بڑھ، یا علی محمد کے پیچھے جا کے کھڑا ہو جا۔ علی چلیں گے لواء الحمد اٹھائے ہوئے محمد کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب مجھے کہنے دو، قدرت نے کہا یا علی لواء الحمد اٹھا، یا علی چل، یا علی محمد کے پیچھے کھڑا ہو جا۔ یہ بار بار یا علی کہہ رہا ہے۔ ہم پر تو اعتراض کرتے ہو کہ یا علی کیوں کہتے ہو، ذرا اللہ سے بھی کہہ کے دیکھو۔ کچھ بات واضح ہو رہی ہے۔ اسی کو اب دیکھو، یہ جملہ تمہارے ذہنوں کے اندر محفوظ ہو جائے۔ اب محمد جیسا ہو اور اس کے پاس چلا جائے تب توحید بچے۔ محمد جیسا ہو، اگر وہ بے نظیر تو یہ بھی بے نظیر۔ اسی لیے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے لحم کا لحمی یا علی، دموں کا دمی یا علی، عظم کا عظمی یا علی، لحم کا لحمی یا علی، مثلوں کا مثلی یا علی۔ یا علی میں تجھ جیسا، تو مجھ جیسا۔ عجیب مرحلہ فکر ہے، جس مرحلہ فکر پر میں اپنے سننے والوں کو لے کر آ گیا۔ اگر یہاں تک میرے ساتھ آ گئے ہو تو اب میرا جی چاہتا ہے کہ تمہیں کچھ چیزیں ہدیہ کروں اور فکر متصل ہو جائے۔ اب تو آیا ہوں میں مقام علی تک۔ ابھی تو گفتگو ہو رہی تھی مقام محمد پر، اور اب میں پہنچا ہوں مقام علی تک۔ لیکن اس مرحلے پر تمہیں روکوں گا، اور روکنے کے بعد علی کے سلسلے میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے اور پھر میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ دیکھو ایک آیت ہے سورہ توبہ، قرآن مجید کا 9واں سورہ، اور اس سورہ کی 10ویں آیت، اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون۔ یہ تم لوگ کیا کہتے ہو؟ تمہارا خیال یہ ہے کہ حاجیوں کو پانی پلانا بہت بڑا ثواب ہے؟ ہوگا، ٹھیک ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ حاجیوں کو پانی پلانا بہت بڑا ثواب ہے، ٹھیک ہے، ہوگا۔ اچھا تم سمجھتے ہو کہ خانہ کعبہ کی کنجی اپنی جیب میں رکھنا بہت بڑا ثواب ہے، جب چاہا کھولا جب چاہا بند کیا؟ ہوگا، لیکن تم اس کے برابر نہیں ہو جو تلوار لے کر اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے۔ آیت سن لی تم نے، آسانی کے ساتھ یہ آیت مبارکہ سن لی نا؟ تو میں کبھی کبھی شان نزول بیان کرنے کا عادی ہو گیا ہوں، کبھی کبھی کسی آیت مبارکہ کے سلسلے میں شان نزول بیان کرتا ہوں۔ ایک دن یہ واقعہ یاد رکھنا، اور اسی لیے بیان کر رہا ہوں کہ تم اسے اپنے ذہن کے اندر محفوظ رکھنا۔ ایک دن
حضرت عباس ابن عبد المطلب، پہچانتے ہو؟ رسول اللہ کے چچا، سگے چچا، حضرت عباس ابن عبد المطلب، وہ خانہ کعبہ کی چہار دیوار میں بیٹھے تھے. دوسرے بزرگ بیٹھے تھے شیبہ ابن عبدالدار. یہ شیبہ ابن عبدالدار وہ تھے جن کے خاندان میں خانہ کعبہ کی چابیاں تھیں. جب چاہے کھولیں، جب چاہے صفائی کریں، جس کو چاہے اجازت دیں، جس کو چاہے باہر نکال دیں. ٹھیک؟ تو عباس ابن عبد المطلب کے پاس خانہ کعبہ کا ایک عہدہ تھا سقایت کا، کہ جب حاجیوں کا موسم ہوتا تھا تو یہ حوض بنے ہوئے تھے خانہ کعبہ کے اندر، پانی سے بھرتے تھے، اور حضرت عباس ابن عبد المطلب کی اجازت سے حاجیوں کو پانی پلایا جاتا تھا. یہ بہت بڑا اہم منصب تھا، لیکن نہ نلکے تھے نہ واٹر ٹینکس تھے، تو پانی بہت دور سے لایا جاتا تھا. یہ ذمہ داری عباس ابن عبد المطلب کی تھی. سن لیا تم نے؟ کبھی کبھی واقعے بھی سننے چاہیے. زیادہ زحمت نہیں دوں گا، بہت آرام سے سننا اس واقعے کو. ٹھیک؟ اب جب آدمی بیٹھے گا تو کچھ باتیں بھی کرے گا. شیبہ ابن عبدالدار نے کہا کہ عباس میں تم سے فضیلت میں بڑا ہوں. کہا کس بات پر؟ کہا میاں چابیاں میرے گھر میں، جب چاہوں صفائی کروں، جب چاہوں کھولوں، جب چاہوں خانہ کعبہ میں جاؤں، جب چاہوں باہر نکلوں، جب چاہوں بند کر دوں. کہنے لگے ٹھیک ہے تمہارے پاس گھر کی ذمہ داری ہے، لیکن میرے اوپر حاجیوں کی ذمہ داری ہے، پانی میں پلاتا ہوں. تو اب بحث ہو گئی کہ پانی پلانے والا زیادہ اہم ہے یا چابی رکھنے والا زیادہ اہم ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ سننا، یہ واقعہ سننا. جب آپس میں زیادہ تکرار ہوئی تو ان دونوں بزرگوں نے یہ فیصلہ کیا، عباس ابن عبد المطلب چچا، رسول کے چچا، اور وہ بھی رسول کا رشتہ دار ہے شیبہ ابن عبدالدار، ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ بھائی ہم تو صاحب فضیلت ہیں، لیکن بڑا افضل کون ہے اس کو طے کرنے کے لیے جو بھی سامنے سے آ جائے اس سے پوچھ لیں. دونوں نے قبول کیا کہ جو سامنے سے آئے اس سے پوچھ لو کہ بھائی میں بڑا یا تم بڑے. ٹھیک؟ فیصلہ ہو گیا. اتنے میں علی آ گئے. اتنے میں علی آ گئے. اب بات نے کہا علی ذرا قریب تو آنا، بھتیجا ہے. علی ذرا قریب آنا. علی آ گئے تک. کہا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ یہ کہتے ہیں کہ چابی میرے پاس ہے، میں کہتا ہوں سقایت، پانی پلانا، یہ ذمہ داری میری ہے، ہم دونوں میں افضل کون ہے؟ جانتے ہو علی نے کیا جواب دیا؟ سوچا نہیں. کہنے لگے کہ افضل وہ ہے، تمہارے پاس سقایت ہے، ان کے پاس خانہ کعبہ کی چابیاں ہیں، افضل وہ ہے جس نے تم دونوں کو مار مار کے کلمہ پڑھوایا ہے. میں نے ٹھیٹھ ترجمہ کیا ہے. افضل وہ ہے جس نے تم دونوں کو مار مار کے کلمہ پڑھوایا ہے. کہا وہ کون ہے؟ کہا وہ میں ہوں. سن رہے ہو؟ سن رہے ہو؟ وہ کون؟ کہا وہ میں. اب شیبہ ابن عبدالدار بھی عمر میں زیادہ ہیں علی سے اور رشتے میں بھی بڑے ہیں، اور یہ تو ہیں ہی سگے چچا. برا لگ گیا ان دونوں کو اور کہا بھائی چلو رسول سے شکایت کریں گے. یہ کیا زبان پائی ہے علی نے؟ سنا بھائی سنا؟ یہ کیا زبان پائی ہے علی نے؟ کہتے ہیں مار مار کے تمہیں کلمہ پڑھوایا. اچھا یہ تو شریف لوگ تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت سو کو مار مار کے کلمہ پڑھوایا ہے. بہت سو کو مار مار کے کلمہ پڑھوایا ہے. اور اب گفتگو اس مرحلے پر رکے گی تو پھر میں جملہ عرض کروں گا، لیکن یہ بات مکمل ہو جائے. آئے رسول کی خدمت میں، شیبہ ابن عبدالدار کچھ نہیں بولے، چپ چاپ بیٹھ گئے. عباس چچا ہے، رسول کے بھی چچا ہیں، علی کے بھی چچا ہیں. کہنے لگے یا رسول اللہ آج علی نے گستاخی کی. کہا کیا گستاخی کی؟ کہا ہم نے کہا کہ بھائی ہم پانی پلاتے رہے حاجیوں کو، ہم افضل ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس چابیاں ہیں خانہ کعبہ کی، ہم افضل ہیں. علی کہنے لگے کہ نہیں، تم میں سے کوئی بھی افضل نہیں ہے، افضل وہ ہے جس نے تمہیں مار مار کے کلمہ پڑھوایا. سنو بھائی سنو، تمہیں مار مار کے کلمہ پڑھوایا وہ افضل ہے. ہم نے پوچھا علی وہ کون ہے؟ کہنے لگے میں. تو یا رسول اللہ یہ تو بڑی گستاخی ہے. سن رہے ہو؟ رسول نے سکوت اختیار کیا. ابھی رسول چپ ہوئے تھے کہ اللہ بولا. آیت اتری اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون. رکھو اپنے پاس
پانی پلانے کا عہدہ، رکھو اپنے پاس خانہ کعبہ کی چابیاں، لیکن جس نے جہاد کر کے مسلمان بنایا ہے وہ تم دونوں سے افضل ہے۔ آیت پڑھی رسول نے اور کہنے لگے چچا میں کیا کروں، ان الرحمن یخاطبک فی علی، جب اللہ ہی علی کی طرف سے لڑنے کو کھڑا ہو جائے تو میں کیا کروں؟ مل کے سب ڈرا ماریں گے، اندر کی آواز باہر تک جائے گی اور باہر کی آواز اندر تک آئے گی، اور آپ کی آواز آج رائے گڑھ تک جائے گی، ان کے جا کے دل چیرے گی۔ اندر سے ہی آواز آ رہی چاہیے، باپ پاڑے کے جو اندر بیٹھے رہے۔ بس میرے عزیزو، میرے دوستو، گفتگو آج اس مقام پر رک جائے گی۔ چچا میں کیا کروں، ان ھذا الرحمن یخاصمک فی علی، اب جب اللہ ہی علی کی طرف سے لڑنے کے لیے کھڑا ہو جائے تو اب میں کیا کروں؟ کھڑا ہوا نا اللہ علی کی طرف سے لڑنے کے لیے، بھائی یہاں میں آؤں گا لیکن وہ مقام محمود کا مسئلہ تو حل ہو جائے، پھر میں واپس آؤں گا۔ اب مسئلہ شفاعت پر رسول بیٹھے، مسئلہ شفاعت پر میرا نبی بیٹھا ہوا ہے، شفاعت کرنے بیٹھا ہے، علی لواء الحمد لیے ہوئے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ اب کبھی لواء الحمد کے ڈیٹیلز میں بیان کروں گا یہ ہے کیا چیز لواء الحمد، لیکن آج بس اتنا سن کے مجھے اجازت دے دو، وہ لواء الحمد لیے ہوئے کھڑے ہیں۔ حکم ہوگا نام اعمال چیک کرو اور جنت کا پروانہ دو۔ تم نے ہزاروں مرتبہ روایت سنی ہوگی، ایک لفظ کی تبدیلی سے پڑھ رہا ہوں، سوائق محرقہ۔ سوائق محرقہ ایک انتہائی بدترین کتاب ہے جو ہمارے مذہب کے خلاف لکھی گئی، اردو میں اس کا ترجمہ ہے سوائق محرقہ۔ اس سوائق محرقہ سے تمہیں روایت ہدیہ کر رہا ہوں، اور روایت کے راوی کو اسی کتاب میں دیکھ لینا، اس لیے کہ بڑا سچا راوی ہے۔ جملے گزرتے جا رہے ہیں، یا سچا راوی بھی سمجھ میں نہیں آتا، کیا خیال ہے؟ بھئی سچی زبان سے جو روایت نکلے تو اس سچی زبان کا راوی سچا ہی تو کہلائے گا نا، تو سچا راوی ہے۔ جانتے ہو روایت کیا لکھی ہے؟ لا یجوز احد الصراط حتی یکتب لہ علی البراء، کوئی بھی صراط سے گزر کر، وہ اس پل سے گزر کر جنت کی طرف نہیں جا سکتا جب تک اسے علی نوشتہ لکھ کے نہ دیں۔ اب تم سے بہتر اس روایت کو کون پہنچے گا، کون سمجھے گا تم سے بہتر اس روایت کو؟ علی لکھ کے دے تو جنت کی طرف جاؤ، بھائی لکھوانے جاؤ گے نا، بھائی لکھوانے جاؤ گے، جب لکھوانے جاؤ گے تو لکھیں گے، جب لکھیں گے جو جنت میں جاؤ گے۔ بھائی تم نے تو رسول کو لکھنے نہ دیا، علی سے کیا لکھواؤ گے؟ بہت سیدھی بات ہے۔ بس میرے عزیزو، میرے دوستو، اس مرحلہ فکر سے تمہیں آگے نہیں لے جاؤں گا۔ ان ھذا الرحمن یخاصمک فی علی، چچا میں تو مجبور ہوں،
میں تو بے بس ہوں. اللہ علی کی طرف سے لڑنے کے لیے کھڑا ہو گیا. یہ نص ہے کہ اگر علی سے دشمنی کرو گے اللہ جھگڑا کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ سے جھگڑا کیا تو علی نے مقابلہ کیا. بھائی کچھ بات واضح ہوئی. یہ جملہ میں نے کیا کہہ دیا کہ علی کے خلاف بولو اللہ جھگڑا کرتا ہے. اللہ کے خلاف بولو تو علی نے جھگڑا کیا پوری زندگی. بھائی یہی تو ہوا تھا. بات یہیں رک جائے گی اور اب اس مرحلے سے آگے نہیں بڑھے گی. کبھی آج سے 25 سال پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ دیکھو بھائی ایک حارث تھا جنگ خیبر میں, اس کا نام تھا حارث, وہ مرحب کا بڑا بھائی. ٹھیک. اچھا یہودی تھا. یہودی قرآن میں لکھا ہے کہ یہ اللہ کے دشمن ہیں. ٹھیک. اچھا اسی نام کا ایک آدمی تھا غزیر خم میں, وہ حارث جس نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ نے نماز کا حکم دیا, ہم نے نماز پڑھی, آپ نے روزے کا حکم دیا, ہم نے روزہ رکھا, اب آپ ان کو ہمارا مولا بنا کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس پر عذاب آیا تھا, یاد ہے سب کو واقعہ یاد ہے. جب سب کو واقعہ یاد ہے تو پھر مجھے ایک جملہ کہنے کی اجازت دے دو کہ خیبر والا حارث خدا کا دشمن تھا, مارا علی نے, اور غدیر والا حارث علی کا دشمن تھا, مارا اللہ نے. بھائی اب یہ تقریر اس مرحلے پر رک جائے گی, اس لیے کہ میں تمہیں اب زیادہ زحمت سماعت نہیں دینا چاہ رہا ہوں. گھنٹہ مکمل ہونے میں 5 دقیقے رہ گئے ہیں اور ان 5 دقیقوں میں بات کو مکمل ہو جانا ہے. خیبر والا حارث, بھائی بہت توجہ رہے, علی نے مارا چونکہ اللہ کا دشمن تھا. غدیر والا حارث اللہ نے مارا چونکہ علی کا دشمن تھا. تو معاہدہ ہے نا کہ یا علی میرے دشمن سے تو لڑے گا, تیرے دشمن سے میں لڑوں گا. طے ہو گئی بات کہ اب علی کی تلوار جہاں جہاں بھی کھینچے مقابلے پر دشمن علی کا نہیں ہے. بس میرے دوستو, میرے عزیزو, اب تو یہ بات درمیان میں اتفاق سے نکل آئی. میں کیا کروں؟ عذاب آیا اور میں نے کبھی کہا تھا یہ جملہ اور کہہ کے سرسری گزر جاؤں گا کہ عذاب آیا. اچھا بھائی کیا عذاب آیا؟ اس منکر علی پر آسمان سے ایک تلوار آئی چمکتی ہوئی, اس نے 2 ٹکڑے اسے کر دیے, ایک تو. اچھا ایسا ہوا. اچھا زمین میں دھس گیا, زمین پھٹی گھس گیا. اچھا ایک آگ, ایک بجلی چمکی, وہ جل گیا. پھر ہوا کیا تھا؟ پتہ رہا تھا. بس آج سمجھ میں آ گیا مالک دوسرا عذاب کیوں نہیں منتخب کیا. کہا کہ جو عذاب دشمن کعبہ کے لیے تھا وہی عذاب دشمن مولود کعبہ کے لیے ہوگا. بس میرے عزیزوں, میرے دوستوں, گفتگو تو رکنے والی ہے لیکن اب میں کیا کروں کہ یہ میری مجبوری ہے. مالک مانگ رہا ہے عذاب, اس نے خود عذاب مانگا تھا, اس نے عذاب خود مانگا تھا کہ مالک عذاب بھیج دے. میں علی کو تو نہیں مانوں گا. بھائی یہی تو تھا. کمال ہو گیا, علی ولی اللہ کا انکار کر رہا ہے, صرف ایک کلمے کا منکر تھا. ایک ہی کلمے کا تو منکر تھا. کلمے 3 ہیں, لا الہ الا اللہ, محمد الرسول اللہ, علی ولی اللہ. شاید میں کل تھوڑی سی وضاحت کروں کہ ان میں ترتیب کیا ہے. کبھی یہ الٹی ہے, کبھی یہ سیدھی ہے. اگر تم نے یاد دلا دیا تو میں عرض کروں گا, لیکن آج بات یہاں پہ رک رہی ہے. کلمے 3, لا الہ الا اللہ بنیادی اصلی کلمہ, پھر محمد الرسول اللہ, پھر علی ولی اللہ. تو اب تم کہتے ہو علی ولی اللہ, بہت سے ہیں جو نہیں کہتے علی ولی اللہ, تو تمہیں اعتراض کا کوئی حق نہیں ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ جو کلمہ جس شخص کی سمجھ میں نہیں آتا وہ اس کلمے کا دشمن ہو جاتا ہے. جو کلمہ جس شخص کی سمجھ میں نہیں آتا وہ اس کلمے کا دشمن ہو جاتا ہے. اب مثلا میں تمہاری خدمت میں عرض کروں کہ ابو جہل بہت بڑا دانشور تھا اپنے زمانے کا, اس کی سمجھ میں لا الہ الا اللہ نہیں آیا, وہ لا الہ الا اللہ کا منکر ہو گیا. ابو لہب اس کی سمجھ میں محمد رسول اللہ نہیں آیا, وہ محمد رسول اللہ کا منکر ہو گیا.
تو جو کلمہ جس کی سمجھ میں نہ آئے وہ اس کا انکار کر دے. اب میں تاریخ اسلام کے کتنے ابو تمہیں گنواؤں؟ بھائی ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, گفتگو اس مرحلے پر رک رہی ہے. اچھا, تو مالک کے منکر کلمہ علی ولی اللہ کا, لا الہ الا اللہ مانتا ہے, محمد رسول اللہ مانتا ہے, علی ولی اللہ کا منکر ہونے دے منکر, قیامت میں دیکھ لینا اسے. کہنے لگا نہیں یہیں عذاب دوں گا. بھائی عجیب بات ہے, یہیں عذاب دوں گا. اچھا مالک, تو سب سے بڑا کلمہ تو ہے لا الہ الا اللہ, بڑے مخالف تھے لا الہ الا اللہ کے, تو ان کو تو عذاب نہیں دیا تو نے, جنگیں لڑوائی لیکن عذاب نہیں آیا. اچھا محمد رسول اللہ کے منکر پر عذاب نہیں آیا, یہ علی ولی اللہ کے ساتھ کیا ہو گیا؟ تو بھائی کہنے لگا کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا منکر ہے اسے آخرت میں دیکھوں گا, اور جو علی ولی اللہ کا منکر ہے اسے دنیا میں بھی سمجھوں گا, آخرت میں بھی سمجھوں گا. نعرہ لگائے گا غازی عباس مدد کو آئے گا, من کی مراد پائے گا, اس امام بارگاہ سے باب شاہ نجف کی بارگاہ میں ہاتھ دیتے ہوئے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے پوری طاقت سے آج کی مجلس کا تاریخی دورو نعرہ بس میرے عزیزو, میرے دوستو, گفتگو کو اس مرحلے پر روک رہا ہوں. ساری نیکیوں کا مرکز محمد رسول اللہ. نیکیاں سمجھنی ہے تو محمد سے سمجھو, لیکن محمد کے دو فریضے, ایک ادائے پیغام, دوسرا بقائے پیغام. فریضے دو ہیں, پیغام لائے, توجہ, پیغام پہنچائے اور پیغام کو باقی رکھے. پیغام پہنچایا محمد نے, باقی رکھا آل محمد نے. اس ایک جملے سے جا رہا ہوں میں کربلا کی طرف. پیغام لایا میرا نبی, پیغام بچایا میرے نبی کی اولاد نے. وہ جملہ جو منسوب ہے میرے مولا حسین کی طرف, اگرچہ کسی شاعر کا شعر ہے لیکن زبان حال ہے. ان کانا دین و محمد لم یستقم الا بقتلی یا سیوف خزینی, اگر میرے نانا کا دین میرے قتل کے بغیر بچ نہیں سکتا تو تلواروں آؤ میرے گلے کو کاٹ دو. تمہاری صدائیں بلند ہو گئیں. اب میں کیسے تمہاری خدمت میں وہ بات کہوں. دیکھو, میں نے بار بار مشن کے طور پر ایک جملہ کہا ہے کہ اگر یہ جملہ حسین کا سمجھ میں آ جائے تو تم بہت کچھ سمجھ سکتے ہو. تلواروں آؤ میرے گلے کو کاٹ دو. حسین نے اپنا گلا پیش کیا ہے, چلتے وقت اپنا ایک اکیلا گلا پیش کیا ہے, لیکن عاشور کے دن جب نانا کے دین کی غربت کا احساس ہوا تو کہنے لگے اب صرف اپنا گلا نہیں دوں گا, اب ابو الفتح عباس کا بھی گلا دوں گا, اب قاسم کا بھی گلا دوں گا, اب اون و محمد کے گلے بھی دوں گا, اور حد یہ ہے کہ جو رسول کی شبیہ ہے نا علی اکبر, اس کا بھی گلا دوں گا. تمہاری آوازیں بلند ہو گئی اور گفتگو آئی ہے علی اکبر تک. دیکھو, یہ شہزادہ اگر سمجھ میں آ گیا تو دو جملے مصائب کے عرض کروں گا, چلا جاؤں گا. اتنا لاڈلا بچہ تھا. اس کی ماں کا نام جانتے ہو؟ علی اکبر کی والدہ مطہرہ ام لیلہ. یہ بچہ جب پیدا ہوا تو ماں کے پاس نہیں سوتا تھا, سوتا تھا شہزادی زینب کی چھاتی پر. عجیب بچہ ہے, عجیب بچہ ہے, اتنا لاڈلا تھا. اور جب جھولے کے قابل ہوا تو راتوں میں شہزادی ام لیلہ خود بیان کرتی ہیں کہ کبھی کبھی آدھی رات کو میں دیکھتی تھی کہ میرے اکبر کے جھولے پر کوئی سایہ جھکا ہوا ہے, تو میں گھبرا جاتی تھی اور چیخ کے پوچھتی تھی آنے والے کون؟ تو حسین آہستہ سے کہتے ام لیلہ آہستہ بولو. مولا اس وقت آپ اکبر کے پاس؟ تو کہتے ام لیلہ میں کیا بتلاؤں, اکبر کی محبت مجھے بستر پر سونے نہیں دیتی.
देख रहे हो ना, तुम्हारी सदाएं बुलंद हो गई, तुम्हारी आवाज़ें बुलंद हो गई। अब मैं आगे क्या बयान करूं, लेकिन मेरा जी चाहता है कि तुमसे ये जुमला तो कहूं। एक दिन सुनना भाई, सुनना, शहजादे के फज़ाइल में कहाँ बयान कर सकता हूँ। एक दिन उम्मे लैला इमाम हुसैन के पास बैठी हैं और कहने लगी, देखो शौहर और ज़ौजा की गुफ्तगू है, कहने लगी कि फ़र्जंद रसूल आप बतलाएं, आप मेरे शौहर हैं, आप बतलाएं कि मुझसे ज़्यादा फजीलत वाली औरत दुनिया में कोई है? कहा उम्मे लैला बड़ा नाज कर रही हो कि फातिमा ज़हरा की बहू हो। कहा नहीं, मुझे नाज इस पे नहीं है, उस बीबी की बहुएं तो और भी हैं। कहा अच्छा, तो क्या नाज इस बात पर है कि तुम मोहम्मद अली की क़राबतदार बन गई हो? कहा नहीं, सारी बहुएं मोहम्मद अली की क़राबतदार हो गई हैं, इस पे नाज नहीं है। कहा फिर ये नाज, इतना नाज कि पूरी दुनिया में मेरे मुकाबले की औरत बतलाएं? तो उम्मे लैला ने शौहर की आंखों में आंखें डाली और कहा क्या किसी औरत के पास मेरे अकबर जैसा कोई बेटा है? क्या अजीब बेटा है, क्या दुनिया में किसी औरत के पास मेरे अकबर जैसा कोई बेटा है? जब सर आए हैं ना कूफे के बाजार में शहीदों के, तो बिल इत्तेफाक मख्तल निगार लिखते हैं कि औरतों के ठठ लग जाते थे उस नेज़े के पास जिस पर अकबर का सर था। इस पर अकबर का सर था ना, मजमा लग जाता था औरतों का। क्या खूबसूरत जवान है, चेहरे पर कितना नूर है, कैसी मुस्कुराहट है। ये औरतें आपस में बात क्या करती थी। एक बूढ़ी औरत ने अपना दामन फैलाया और कहा बीवियों, मैं एक दुआ करती हूँ और तुम सब मिलके आमीन कहो कि जब ये शहीद हुआ हो तो इसकी माँ जिंदा न हो। एक नाके से आवाज आई, बीबी ये क्या कह रही है? माँ तो मैं हूँ। बस मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, तुमने गिरिया तो कर लिया, लेकिन कभी कभी मेरा जी चाहता है कि तुम्हें मकातिल के डिटेल से ज़रा सा रूशनास करा दूँ। ये माँ की मोहब्बत अकबर के साथ, बाप की मोहब्बत जानते हो? जब नेज़ा बरदार चले हैं तो एक नेज़े पर हुसैन का सर है, वो किसी के हाथ में, दूसरे नेज़े पर अबुल फज़ल अब्बास का सर है, वो किसी और के हाथ में, तीसरे नेज़े पर अली अकबर का सर है, वो किसी और के हाथ में। रावी कहता है कि फासला था हुसैन के सर में और अकबर के सर में, लेकिन मैंने पूरे रास्ते ये देखा कि जिधर जिधर अकबर का सर जाता था हुसैन का सर उधर मुड़ जाता था। भाई सुनना, तुमने गिरिया कर लिया है और मजलिस तमाम हो चुकी है। तवील मसाइब में नहीं पढ़ा करता, लेकिन जब मैं यहाँ तक आ गया तो मेरा जी चाहा कि मैं तुम्हारी खिदमत में एक जुमला और कहूँ। हुसैन की मोहब्बत समझ में आ गई कि जिधर जिधर अकबर का सर जाता था हुसैन का सर उधर मोड़ता था। आधी रात के बाद एक मर्तबा हुसैन का सर जो लाया था ना, उसने उठ के देखा कि हुसैन का सर महफूज है या नहीं। तन्नूर खोला, देखा हुसैन का सर मौजूद नहीं है। घबरा गया, इसलिए कि दूसरे दिन पेश करना है इब्ने ज़ियाद का दरबार में, हुसैन का सर नहीं है। जानते हो कहाँ गया? पहुंचा उस शख्स के पास जिसके पास अकबर का सर था और कहा जरा अकबर का सर दिखला दे। उसने अकबर के सर से पर्दा हटाया, देखा हुसैन का सर अकबर के सर का बोसा ले रहा है। ये है हुसैन की मोहब्बत अकबर के साथ। ऐसा बेटा बाप के पास आया, बाबा मुझे जंग की इजाज़त है। आखिरी जुमला, तुम रो चुके, मजलिस तमाम हो गई। बाबा मुझे जंग की इजाज़त है। देखो अब अकबर जैसा बेटा, हुसैन जैसा बाप जवाब क्या दे? बाबा मुझे जंग की इजाज़त है। फ़नज़रा मिन रासिही इला क़दमिही। हुसैन ने बेटे को सर से पाँव तक देखा। फ़तनफ़्फ़स सौदा, ठंडी सांस ली और अब बाप बोला,
کہا اکبر کاش تمہارے پاس تم جیسا کوئی بیٹا ہوتا. اور وہ تم سے مرنے کی اجازت مانگتا تو میں دیکھتا کہ کس دل سے اجازت دیتے ہو. سن رہے ہو؟ بس حسین نے یہی جملہ کہا. اکبر واپس آئے. واپس آنے کے بعد فاطمہ زہرا کے ہاتھوں کے بنے ہوئے رومال سے اپنا ہاتھ باندھا. کیسے باندھا نہیں معلوم, اس لیے کہ ایک آدمی کا خود اپنا ہاتھ باندھنا چاہے تو بڑی مشکل ہوتی ہے. باندھا اور اب آنے کے بعد بابا سے زبان سے کچھ نہیں کہا, باندھا ہوا ہاتھ دکھلایا اور سر کو چاہا کہ قدموں پہ رکھ دیں. جیسے ہی سر جھکایا ہے نا حسین کے قدموں پر رکھنے کے لیے, حسین گھبرا کے کھڑے ہوئے. کہنے لگے بیٹے تیرا چہرہ میرے نانا کے چہرے سے مشابہ ہے. بیٹے اپنا چہرہ میرے قدموں پہ نہ رکھ. جا اکبر میں نے تجھے اجازت دے دی, جا, لیکن جانے سے پہلے اپنی پھوپھی سے اجازت لے لینا. تم رو چکے, میری تقریر تمام ہو گئی, لیکن یہ جملہ سنتے جاؤ, آخری جملہ, اس کے بعد میں تمہارے لیے دعائے خیر کر دوں. جاؤ اکبر, جانے سے پہلے اپنی پھوپھی سے اجازت لے لینا. اکبر آئے پھوپھی کے خیمے میں. دیکھو عمر گزر گئی مجلسیں پڑھتے ہوئے, اور ظاہر ہے کچھ تھوڑی سی دو چار کتابیں مقتل کی وہ میری نگاہ میں ہیں. حسین ابن علی کیسے رخصت ہوئے بڑی ڈیٹیل ہے مقتل میں. یہ آخری جملے سن لینا, میں نے بڑی زحمت دے دی لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ جملے تمہیں ہدیہ کروں اور تم سے اجازت لے لوں. حسین رخصت کیسے ہوئے بیویوں سے, اہل حرم سے, بڑی ڈیٹیل ہے, بڑی تفصیل ہے اور پڑھی جاتی ہے ممبر سے. اچھا ابو الفضل العباس کیسے رخصت ہوئے, بہن سے, زوجہ سے, بیٹوں سے, حسین سے, تفصیل ہے. قاسم اپنی ماں سے اور حسین سے کیسے رخصت ہوئے, تفصیل ہے. اور محمد کیسے رخصت ہوئے, تفصیل ہے. اگر تفصیل نہیں ملتی تو اکبر کے سلسلے میں نہیں ملتی, اور جو ملتا ہے وہ تمہیں بتلا دوں اور تم سے اجازت لے لوں. فقط دو جملے ملتے ہیں کہ جب اکبر داخل ہوئے تو ساری بیویاں گھیر کے کھڑی ہو گئی, اپنے بال کھولے اور کہا اکبر ارحم غربتنا, اکبر ہماری غربت پہ رحم کہو. بس اکبر ہماری غربت پہ رحم کہو. تقریر تمام ہو رہی ہے, ایک یہ جملہ ملتا ہے, اور دوسرا جملہ سنو گے. دوسرا جملہ یہ ملتا ہے کہ جب اکبر نکلنا چاہتے تھے تو خیمے کا پردہ 18 مرتبہ اٹھا. یہ ہے تقریر کا آخری جملہ, 18 مرتبہ اٹھا, 18 مرتبہ گرا. راوی کہتا ہے کہ جب اکبر نکلنا چاہتے تھے تو کوئی دامن کھینچ لیتا تھا کہ بچ جاؤ. مقتل میں نہیں ملا کہ دامن کھینچنے والا کون تھا, نہیں ملا. دیکھو کبھی کبھی ایسے بھی سنتے ہیں, میں تمہیں مصائب میں روک روک کے بیان کر رہا ہوں. یہ میری تقریر کا آخری جملہ ہے, اس کے بعد تمہارے لیے دعائیں خیر کروں گا. اب خلاصہ کیا بنا کہ سارے شہداء کے تفصیلات رخصت کے ملتے ہیں, اکبر کے رخصت کے تفصیلات نہیں ملتے. یہ پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ اکبر کی رخصت کے سلسلے میں دو باتیں ملتی ہیں. پہلی بات, ساری بیویاں گھیر کے کھڑی ہو گئیں, ارحم غربتنا, اکبر ہماری غربت پہ رحم کھاؤ, ہمیں اکیلا چھوڑ کے نہ جاؤ. دوسری بات کیا کہ جب نکلنا چاہتے تھے کوئی دامن پکڑ کے کھینچ لیتا تھا. نام نہیں ہے, تقریر تمام ہو گئی. نام نہیں ہے, کوئی دامن پکڑ کے کھینچ لیتا تھا, نام نہیں ہے. میں سوچتا رہا, برسوں سوچا ہے خدا کی قسم کہ بھائی جب نام نہیں ہے تو میں کیا کروں. لیکن ایک بات میری سمجھ میں آ گئی, وہ یہ کہ اگر کوئی بڑا ہوتا نا روکنے والا تو وہ کندھا پکڑتا, دامن نہ کھینچتا. اکبر جب نکلنا چاہتے تھے چھوٹی بہن سکینہ دامن کھینچ لیتی تھی کہ بھیا مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ, بھیا ہمیں اکیلا چھوڑ کے کا.